پل کی خبر نہیں۔ کل ایک بابا جی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے یہ کہانی سنا دی۔ میں اپنے علاقے کا سب سے پرانا درزی تھا اور میرے تمام محلے والے مجھے بخوبی جانتے تھے۔ میرا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا کیونکہ میں سب سے پرانا درزی تھا اور میرے شاگرد کاریگر تعداد اور کوالٹی دونوں میں علاقے کے باقی تمام درزیوں سے کہیں زیادہ تھے۔ میرا کاروبار کافی چمکا ہوا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا ایک نئے کاریگر کو کام سمجھا رہا تھا کہ انتہائی خوبصورت 19-20 سال کا نوجوان دکان میں داخل ہوا اور میرے سے مخاطب ہوا کہ ماسٹر جی، یہ میرے کپڑے لے لو اور ان کا ایک نفیس سا کرتا شلوار تیار کر دو۔ پھر اس نے اپنا ناپ دیا اور نمبر دے دیا کہ جب یہ تیار ہو جائیں تو مجھے فون کر کے بتا دینا، میں آ کر دکان سے لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بیٹا، میں اس محلے کے ایک ایک آدمی سے واقف ہوں، آپ کو پہلی بار ادھر دیکھا ہے۔ آپ کون ہیں؟ لڑکا بولا کہ انکل، میں دراصل کراچی میں رہتا ہوں اور جاب کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں، اپنے چچا کے گھر رہ رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے چچا کا کیا نام ہے؟ تو بولا کہ عبدالرزاق۔ میں پہچان گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک ہفتے بعد آ کر اپنا کرتا شلوار لے جانا۔ میرے پاس بہت رش بھی تھا اور کام کافی جمع تھا، تو میں نے اسے ایک ہفتے کا وقت دے دیا۔ کوئی 3 دن گزرے تھے کہ عبدالرزاق مجھے مسجد میں ملا۔ میں نے اس سے اس کے بھتیجے کا ذکر کیا کہ بہت اچھا، خوبصورت اور باادب لڑکا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کے کپڑے تیار ہیں، ان سے کہنا کہ آ کر لے جائیں۔ عبدالرزاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی، خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ تو بیچارہ بولا کہ آج وہ کراچی کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کا اتنا سنگین حادثہ ہو گیا کہ موقع پر اس کی وفات ہوگی۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ عبدالرزاق نے بولا کہ ماسٹر صاحب، آپ علاقے کے سب سے ماہر درزی ہو، میں آپ سے ہی اس کا کفن کا کپڑا لوں گا۔ اس کا کفن سی دیں اور مجھے بتا دیجیے گا، میں آ کر لے لوں گا۔ میں جب اپنی دکان میں داخل ہوا تو میرا ذہن بالکل معاف تھا۔ کدھر میں اس حسین نوجوان کے کپڑے بنا کر بیٹھا ہوا تھا اور کدھر اس کا آخری لباس بنانے کی ذمہ داری بھی مجھے ہی دی گئی۔ مجھے اللہ سے بہت خوف آ رہا تھا۔ ہم سب دنیا اور دنیاوی کاموں میں اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگلے لمحے کی خبر نہیں اور کیسے ہمیشہ روپے پیسے نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا دانہ پانی اس دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ بیٹا، ہرگز ہر گزرنے والے لمحے اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ وہ ہمارا سایہ ہے، برحق ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔